إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواہ الترمذی. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی لائق و زیبا ہیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تنہا ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ترمذی کی ایک صحیح حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، اور وہ نصیحتیں بہت ہی اہم ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے نہیں ہیں. وہ نصیحتیں صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ وہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں، وہ نصیحتیں آپ کے لیے بھی ہیں. وہ نصیحتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس حدیث میں کی ہیں، وہ نصیحتیں تمام مسلمانوں کے لیے ہیں. ہر مومن، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، نوجوان، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں ہیں. اور وہ نصیحتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں تو ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اعمال سدھر جائیں. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کر لیں تو اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں حاصل ہو. اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. تو آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی تھیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، کہا اے بچے میں تجھے کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، میں تمہیں کچھ وصیتیں کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کی، فرمایا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. کہا ہے بچے تم
اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظک، اگر تم اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرو گے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو گے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے دور رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین تمہاری جان کی، تمہاری مال کی، تمہاری عزت، تمہاری آبروہ کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا۔ تمہارے بال بچوں کی، تمہارے گھر والوں کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے دین کی، تمہارے اسلام کی، تمہارے ایمان کی، تمہارے عقیدے کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا۔ اور اگر تم اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت حاصل ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری عزت، ہماری جان، ہماری مال کی حفاظت کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی اور ہمارے بال بچوں کی حفاظت کرے تو ہمیں اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہیں کریں گے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے نہیں رکیں گے تو ہم اس دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی ہمیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی اور کل قیامت کے بھی دن ہمیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے تو ہم اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی بندگی اور پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تم اس کی عبادت کرو۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کا کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنانا ہے۔ اگر ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے، اللہ کا کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنائیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری جان کی، ہماری مال کی، عزت آبروہ کی، ہماری بہن بیٹیوں کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا۔ اور اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کریں گے، غیروں کی بندگی، غیروں کی پرستش کریں گے، اپنی یہ مبارک پیشانی جا کر کے کسی اور کے سامنے رگڑیں گے، ٹیکیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت نہیں کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم نمازوں کی پابندی کرو، تم نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر عصر کی نماز کی تم حفاظت کرو، پابندی کرو۔ تو اگر ہم نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں رہیں گے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کہ اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے، اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہمیں کرنا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہمیں دور رہنا ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرنے کا مطلب۔ اور جب ہم اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ تو پہلی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہی کی کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ کہا پیارے بچے تم اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کی حفاظت کریں۔
دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کی، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہا پیارے بچے جب تم دعا کرنا تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، سوال کرنا تو اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، اللہ رب العالمین کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے چوکھٹ پہ جا کر کے، کسی قبر کسی مزار پہ جا کر کے وہاں امیدیں وابستہ نہ کرنا، اللہ رب العالمین کو پکارنا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا۔ اللہ رب العالمین ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اور دعا یہ اللہ رب العالمین کو اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین سے مانگنا چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائے، اللہ رب العالمین سے سوال نہ کرے، اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ نہ کرے، اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے پر خفا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے، جو بندہ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کا معاملہ بالکل مختلف ہے، ہم کسی انسان سے جا کر کے 2 بار 3 بار کسی چیز کا مطالبہ کر لیں وہ ناراض ہو جائے گا، دوبارہ آپ کا فون نہیں اٹھائے گا، لیکن اللہ رب العالمین سے اگر ہم مانگتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے نہیں، اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اس پر خفا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اور یہ دعا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے کہ ہر روز اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہر روز اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ومن یسألنی فأعطیہ، کوئی ہے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اللہ فرماتا ہے کسی نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا ہے، گناہوں کے اندر وہ سر سے لے کر کے پیر تک ڈوبا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ہر روز آسمان دنیا پر آ کر کے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم غلطیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، آؤ میرے سامنے 2 آنسو بہا کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دعا یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ہماری دعائیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا ہے، نہ قبر والا، نہ مزار والا، نہ کوئی اور ہماری دعائیں سنے گا تو اللہ رب العالمین سنے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ مومن کے اندر فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے امیدیں وابستہ کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری فریادوں کو سنوں گا، میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا۔ تو ہمیں دعائیں اللہ رب العالمین سے کرنی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں کوئی قبر نہیں تھی، مچھلی کے پیٹ میں کوئی بابا نہیں تھا، کوئی فقیر، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی مچھلی کے پیٹ میں تھا نہیں تھا۔ کس کو پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے؟ مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی تاریکی ہے، پانی کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، وہاں کوئی قبر، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی بزرگ نہیں ہے۔ پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ کس نے سنی ان کی دعائیں؟ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، بیماری میں مبتلا ہیں، سارے رشتہ دار، سارے گھر والے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں مسنی الضر، کہ میرے رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، میں بیمار پڑ گیا ہوں، تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی دعا سنی کہ نہیں سنی؟ ان کی بیماریوں کو اللہ رب العالمین نے دور کیا کہ نہیں دور کیا؟ دور کیا۔ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، دنیا میں آئے، شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کسی قبر پہ گئے، اس وقت تو کوئی قبر بھی نہیں تھی، کوئی بابا بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، دعائیں سننے والا کون تھا؟ اللہ رب العالمین تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہا ہے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو کون ہمیں معاف کرے گا؟ تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، کون ہم پر رحم کرے گا؟
ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا سنی کہ نہیں سنی؟ سنی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ بچے جب بھی تجھے دعا کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے، کس سے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ شادی کو 2 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، اولاد نہیں ہوئی، ہم نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، تعویذیں لاتے ہیں، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بابا کے چوکھٹ پر پہنچ جاتے ہیں حاضری دینے کہ ہمیں وہ بابا دے گا، اولاد دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، کس سے اولاد مانگ رہے ہیں؟ رب هب لي من الصالحین، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری بیوی باج ہے لیکن مجھے تجھ سے امید ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اولاد دی۔ تو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی ہو، ہمیں پکارنا ہے تو اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہے۔ کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں اللہ رب العالمین ہی سے امیدیں وابستہ کرنی ہے۔ کسی اور کے در پر جانے کے لیے ضرورت، کسی اور کے در کی، کسی اور کے چوکھٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کی، فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہا پیارے بچے جب تم مدد طلب کرنا تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا۔ کسی مصیبت میں گر جاؤ، کسی پریشانیوں میں گر جانا تو اللہ رب العالمین کو پکارنا، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور ہر نماز میں ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ مدد کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں دور کرے گا تو اللہ رب العالمین دور کرے گا۔ تو ہمیں مدد طلب کرنی ہے تو اللہ رب العالمین سے ہمیں مدد طلب کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک آخری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کی، فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا پیارے بچے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ پوری امت ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تمہیں نقصان فائدہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا ایک طرف، تم ایک طرف اکیلے، پوری دنیا مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور فرمایا پیارے بچے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں دکھ اور تکلیف نہیں دے سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نہ چاہے پوری دنیا مل کر کے ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے پوری دنیا مل کر کے ہمیں دکھ اور تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وقت کا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے، خود ان کا باپ، ان کے ابو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے، ساری قوم، سارے گاؤں والے، پورا قبیلہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے، اور پلاننگ ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالا جائے، آگ کے اندر جلا دیا جائے، اور سارے لوگ مل کر کے، سارے لوگ ایک طرف ہیں، سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، اکیلے ہیں، سارے لوگ مل کر کے آگ جلاتے ہیں، آگ دہکاتے ہیں اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیتے ہیں۔ کس نے بچایا؟ اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے نقصان پہنچانا، سارے لوگ مل کر کے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو مار دیتا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مارنا ہے، لیکن کیا ہوا؟
اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتا تھا، فرعون نے سب کو قتل کیا، سارے بچوں کو مارا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے اور بڑھے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ساری دنیا ایک طرف ہو کر کے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین نہ چاہے، سب لوگ مل کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، انسان کے عقیدے میں بگاڑ ہو، فساد ہو، راستے سے بلی گزر جائے، بلی، انسان ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ الو بول دے، انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، انسان بیمار پڑ جاتا ہے الو کے بولنے سے، اس کا عقیدہ درست نہیں۔ ہمارا عقیدہ درست ہے، بلی نہیں، بلی کا پورا خاندان راستے سے گزر جائے، ہمیں اللہ رب العالمین کے فضل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ مصیبتیں دے گا اللہ رب العالمین دے گا، مصیبتیں دور کرے گا اللہ رب العالمین دور کرے گا۔ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، ہم پر کوئی پریشانی آئے، ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی مصیبت بیان کریں، اللہ رب العالمین سے فریاد کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے، اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے، اپنے دامن کو پھیلا کر کے مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، مجھ سے فریاد کر رہا ہے، میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹا دوں؟ اللہ رب العالمین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ کریں، اللہ رب العالمین کو ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف میں ہم پکاریں تو اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری جتنی بھی ضرورتیں ہیں، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے، تم اللہ رب العالمین سے مانگو۔ یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے کا پٹا ٹوٹ جائے، تو اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین سے فریاد کرو۔ تو یہاں ہم اولاد مانگنے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، غیروں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ بیٹا بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹا بیٹی دونوں ملا کر کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ اور جسے اللہ رب العالمین نہ دینا چاہے، پوری دنیا کے بابا ایک طرف ہو جائیں، اس کو بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جس کو دینا چاہے اس کو روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو نصیحتیں کی ہیں، وہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا، اور جب ہم مریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں قبر کی جو پریشانیاں ہیں، قبر میں جو آنے والی مصیبتیں ہیں، اس سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ کہ اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کریں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے دور رہیں، تبھی ہم اس دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور دوسری نصیحت کہ جب بھی ہم سوال کریں، جب بھی مانگیں، تو اللہ رب العالمین سے ہم سوال کریں، اللہ رب العالمین سے فریاد کریں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب ہم مدد طلب کریں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں ہم گھر جائیں، تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ کریں، اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ اور چوتھی نصیحت کہ ہمارا اس پر ایمان ہو کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں
ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے اللہ تو خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر اس عمل سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے۔ اے اللہ جو شرک، خرافات اور بدعات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے۔ اے اللہ ہم میں جو موجود نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ تو ان کی قبروں کو منور کر دے۔ اے اللہ تو ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔